رات کا وقت تھا اور گاؤں کے چھوٹے سے قبرستان میں پرانی کہانیاں اپنی جان لے کر جینے لگی تھی۔ فاطمہ کی قبر کے آس پاس کالا کوا اڑتا ہوا نظر آیا، جیسے کسی نے اس کے اوپر دھیان دیا ہو۔ گاؤں والوں کی بے چینی بڑھ گئی تھی، لیکن کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ سچ میں ایک روح کا راز تھا یا پھر کچھ اور؟ قبر کی مٹی ہٹائی اور سب کی آنکھوں کے سامنے ایک نئی کہانی تھی جو کسی نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ فاطمہ کی موت کے بعد گاؤں کی رات میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی تھی۔ اس کی قبر کے آس پاس ہر رات کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ کالے کوے قبر کے اوپر اڑ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن سب کو لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ کیا فاطمہ سچ میں مر گئی تھی یا پھر اس کا کوئی اور بھی راز تھا جو اب تک چھپا ہوا تھا؟ قبر کے پاس سے گزرتے وقت ایک پرانی آواز بھی سنائی دینے لگی، ایک عورت کی جو کچھ کہنا چاہتی تھی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ کیا یہ راز تھا جو فاطمہ کے ساتھ تھا یا پھر کچھ اور تھا جو کسی نے کبھی نہیں جانا؟ رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے، علی نے پھر سے قبر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار کچھ اور تھا جو اسے کہہ رہا تھا کہ اس راز کو کھوجنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچا، اس نے دیکھا کہ کالے کوے پھر سے قبر کے پاس گھوم رہے تھے، لیکن آج کچھ الگ تھا۔ کوے مٹی کو اپنے پنکھوں سے اچھال رہے تھے، جیسے وہ کسی کو بلانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ علی نے ذرا اور گہرائی سے دیکھا اور دیکھا کہ ایک پرانا لاکٹ قبر کے پاس پڑا تھا۔ یہ کس کا تھا؟ علی نے قبر کے پاس پڑے لاکٹ کو اٹھایا۔ اس کے ہاتھ میں رکھتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، جیسے اس لاکٹ میں کوئی پرانی کہانی بند ہو۔ اس نے لاکٹ کھول کر دیکھا اور اس کے اندر ایک پرانی تصویر تھی، فاطمہ کی، جو ابھی بھی زندہ تھی۔ علی کا دل تھم گیا۔ کیا یہ تصویر سچ میں اسی دن کی تھی جب فاطمہ کی موت ہوئی تھی، یا پھر یہ ایک اور راز تھا جو فاطمہ نے چھپایا تھا؟ علی نے تصویر کو اپنے دل کے پاس رکھا اور رات کے اندھیرے میں اپنے دوستوں کو بلایا۔ انہوں نے تصویر دیکھی اور سب کو لگا کہ یہ کچھ پرانا اور عجیب سی بات ہے۔ کچھ دنوں پہلے تک کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فاطمہ کی موت کے بعد کوئی اتنا بڑا راز چھپا ہو سکتا ہے۔ کیا وہ زندہ تھی جب اسے دفن کیا گیا تھا؟ کیا یہ تصویر کسی اور راز کی طرف اشارہ کر رہی تھی؟ جیسے جیسے علی اور اس کے دوستوں نے اس راز کی تلاش شروع کی، ویسے ویسے انہیں ہر قدم پر نئی پہیلیاں سمجھ آنے لگیں۔ علی اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب فاطمہ کی قبر کو پوری طرح سے کھودیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے مٹی ہٹانے کی کوشش شروع کی، کچھ اور عجیب تھا جو سامنے آیا۔ قبر کے نیچے سے ایک پرانا جرنل نکل آیا جس میں فاطمہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کچھ باتیں تھیں، لیکن یہ جرنل کس لیے چھپایا گیا تھا؟ اور یہ جو کچھ بھی تھا، کس نے اسی وقت کے لیے چھپا کر رکھا تھا؟ علی کے ذہن میں ایک سوال تھا، کیا فاطمہ سچ میں موت کے بعد کچھ کہنا چاہتی تھی؟ علی نے جرنل کو کھولا اور پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے جو لکھا تھا وہ سمجھ نہیں پایا۔ ایک اجنبی لکھا تھا، میری موت صرف ایک شروعات ہے۔ یہ لکھنے والے نے کس کے لیے یہ بات لکھی تھی؟ جیسے ہی علی اور اس کے دوست خط پڑھ رہے تھے، ایک بار پھر وہی پرانی آواز انہوں نے سنی، میں زندہ ہوں۔ علی کا دل تھم گیا۔ کیا یہ آواز سچ میں فاطمہ کی تھی؟ کیا وہ مرنے کے بعد بھی اپنا راز دنیا کو بتانا چاہتی تھی؟ ہر رات ایک نئے خوف کے ساتھ گزری اور یہ کہانی اور بھی گہری ہو گئی۔ علی اب پوری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ فاطمہ زندہ تھی جب اسے دفن کیا گیا۔ کیا یہ سب کچھ صرف ایک سپنا ہے؟ وہ ہر رات اپنے دوستوں کے ساتھ قبر کے پاس آتا، لیکن ہر رات کچھ اور نئی چیز ملتی تھی۔ ایک رات وہ وہاں پہنچا اور دیکھا کہ قبر کے اوپر ایک پرانا تعویذ تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھا۔ یہ کس نے رکھا تھا؟ کیا یہ تعویذ اس کا تھا؟ کیا یہ ایک اور راز تھا جو فاطمہ کے ساتھ تھا؟ علی نے تعویذ کو اٹھایا اور دیکھا کہ اس پر کچھ پرانے لفظ لکھے ہوئے تھے۔ جب اس نے ان لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کی تو ایک اور نئی بات سمجھ آئی، زندگی کے راز قبر کے نیچے چھپتے ہیں۔ علی کا دل تھم گیا۔
کیا فاطمہ سچ میں قبر کے نیچے زندہ تھی یا پھر کوئی اور اس کے اندر چمکار اپنا راز چھپا رہا تھا؟ جیسے جیسے علی اور اس کے دوستوں نے کھوج شروع کی ویسے ویسے انہیں لگنے لگا کہ یہ راز صرف ایک اور غم کا سبب بننے والا تھا۔ علی نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ اور گہرائی میں کھوج کریں گے۔ قبر کے نیچے کچھ اور تھا جو لوگ سمجھ نہیں رہے تھے۔ انہوں نے زیادہ مٹی ہٹائی اور دیکھا کہ ایک پرانی تصویر نکلی۔ تصویر پر کچھ پرانے نشان تھے جو کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ یہ تصویر کس کی تھی؟ کیا اس تصویر سے کوئی اور راز سامنے آنے والا تھا؟ جیسے جیسے راز کھل رہے تھے علی کو لگ رہا تھا کہ ہر نیا راز ایک پرانی کہانی کا حصہ ہے جو زندگی اور موت کے بیچ ادھوری تھی۔ کیا وہ راز کبھی سمجھ پائے گا یا پھر سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا؟ ہر رات ایک نئے ٹویسٹ کے ساتھ گزری اور علی کی دلچسپ زندگی اور بھی الجھن میں پھنس گئی تھی۔ علی نے تصویر کے نشان کو دیکھا لیکن اس بار کچھ اور تھا۔ جیسے ہی اس نے زیادہ گہرائی میں دیکھا قبر کے اندر سے کچھ ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کو بلا رہا ہو۔ علی نے اپنی آنکھوں کو جھانک کر دیکھا اور دیکھا کہ قبر کے نیچے کچھ ایسے نشان تھے جو اب تک کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ کیا یہ نشان فاطمہ کی روح کا تھا؟ کیا وہ سچ میں زندہ تھی جب اسے دفن کیا گیا؟ کیا یہ ہوا کس روح کی تھی جو اپنا راز دکھانا چاہتی تھی؟ علی اور اس کے دوستوں نے قبر کے نیچے گھنٹی کے نشان دیکھے۔ یہ نشان کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ علی نے اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ اب اور گہرائی سے کھوج کریں گے۔ جیسے ہی انہوں نے مٹی ہٹائی ایک پرانی چھپی ہوئی کتاب نکلی۔ کتاب میں کچھ پرانی باتیں تھیں جو کسی نے کبھی نہیں جانی تھی۔ علی نے کچھ پڑھتے ہوئے کہا، یہ تو ایک اور راز ہے جو اب تک چھپا تھا۔ کیا یہ کتاب فاطمہ کی تھی؟ کیا اس کتاب میں وہ باتیں تھیں جو اس کی موت کے بعد سمجھنا ضروری تھی؟ علی اور اس کے دوستوں نے کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کتاب کے اندر جو لفظ تھے وہ پرانے اور عجیب تھے۔ جیسے ہی علی نے ایک اور صفحہ پلٹا اس کو ایک پرانی آواز سنائی دی، میں زندہ ہوں۔ علی کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ کیا یہ آواز سچ میں فاطمہ کی تھی؟ کیا وہ قبر میں زندہ ہے؟ یہ آواز کس لیے تھی؟ کیا یہ راز تھا جو اب سمجھنا تھا؟ علی کا دل تھم گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو اب کھول کر رہے گا۔ علی اور اس کے دوستوں نے قبر کے اندر کچھ اور کھوجنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ اور گہرائی میں جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر کچھ پرانی چیزیں تھیں۔ ایک پرانی زندگی کی تصویر تھی جس میں فاطمہ کے ساتھ ایک اور عورت تھی۔ علی کا دماغ گھوم گیا۔ کیا وہ عورت کوئی اور تھی؟ کیا اس عورت کا زندہ ہونا اس راز کا حصہ تھا کہ فاطمہ کا راز اس عورت کے ساتھ جڑا ہوا تھا؟ علی نے اب فیصلہ کیا کہ وہ سب کچھ خود سمجھ کر راز کو کھولے گا۔ قبر کے اندر اور بھی پرانی چیزیں تھیں جس میں سمجھنا مشکل تھا۔ جیسے ہی انہوں نے زیادہ کھدائی کی ایک اور پرانی بات سامنے آئی، میری موت کے بعد زندگی کا راز سب کے سامنے آئے گا۔ یہ بات کس نے لکھی تھی؟ کہ فاطمہ نے یہ بات اپنے جیون کے راز کو سمجھ کر لکھی تھی؟ علی کو لگنے لگا کہ یہ سب کچھ ایک خوفناک سچائی کا حصہ ہے جو اب سب کے سامنے آئے گا۔ کیا یہ سچ تھا کہ فاطمہ اپنی موت کے بعد بھی کچھ کہنا چاہتی تھی؟ کیا فاطمہ اپنی موت کے بعد بھی کچھ کہنا چاہتی تھی؟ علی اور اس کے دوستوں نے پھر سے قبر کی گہرائی میں جھانک کر دیکھا۔ جیسے ہی انہوں نے پرانی مٹی ہٹائی ایک پرانا ڈبہ نکلا۔ ڈبہ کھول کر دیکھا گیا اور اس میں کچھ پرانی تصویریں تھیں۔ فاطمہ کی تصویر کے ساتھ ایک اور عورت کی تھی۔ فاطمہ کی تصویر کے ساتھ ایک اور عورت تھی جسے سب بھول چکے تھے۔ یہ کون تھی اور اس عورت کا فاطمہ سے کیا تعلق تھا؟ علی کو لگنے لگا کہ یہ سب کچھ ایک دردناک سچائی کا حصہ ہے جو اب تک چھپائی گئی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ سب کچھ اب سمجھنا ہوگا۔ علی نے ڈبے میں سے نکلتی تصویریں کو دیکھا اور سوچا، یہ کوئی عورت تھی جو قبر میں چھپائی گئی تھی؟ کیا یہ وہی روح تھی جو فاطمہ کے ساتھ تھی؟ علی کا دل تھم گیا۔ اس راز کا تانا بانا اتنا گہرا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس راز کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک اور نشان جس میں لکھا تھا، میں زندہ ہوں، پر اب تک میری کہانی پوری نہیں ہوئی۔ علی کو لگنے لگا کہ وہ سچ میں فاطمہ کی روح کی مدد کر رہا ہے۔ علی اور اس کے دوستوں نے جو خط دریافت کیا تھا اس میں لکھا تھا، میری روح کو شانتی تب ملے گی جب لوگ میری کہانی سمجھ کر سچائی کا سامنا کریں گے۔ فاطمہ کی موت کے بعد سب نے سوچا تھا کہ وہ بس ایک صدمہ تھی، لیکن اس کی روح کی شانتی اب تک نہیں ہوئی تھی۔
علی نے یہ سب سمجھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ ہر کسی کو اس راز کے بارے میں بتائے گا تاکہ فاطمہ کی روح کو شانتی ملے۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، اب یہ سب کے سامنے لانے کا وقت ہے۔ جیسے ہی علی نے یہ باتیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی، ایک اور نیا راز سامنے آیا۔ فاطمہ کی روح اب شانتی میں تھی۔ قبر کے پاس سے جو آواز آئی تھی وہ صرف ایک اشارہ تھی۔ یہ آواز اس کے اندر کا درد تھا جو سب نے نہیں سمجھا۔ میں زندہ تھی، یہ بات اس نے لکھی تھی، لیکن وہ اپنی موت کے بعد بھی کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کیا وہ راز تھا جب اسے دفن کیا گیا تھا، یا پھر وہ ایک بے چین روح تھی جو سچائی کے لیے تلاش میں تھی؟ علی اور اس کے دوستوں کو لگنے لگا کہ انہوں نے فاطمہ کی روح کو اپنا راز دکھانے کا موقع دیا تھا۔ فاطمہ کی روح اب شانتی میں تھی۔ علی اور اس کے دوستوں نے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ وہ راز جو قبرستان کے اندر چھپا تھا اب سب کے سامنے آ گیا تھا۔ فاطمہ کی موت کا اصلی راز یہ تھا کہ اسے مرنے کے بعد بھی اس کی روح اپنی کہانی کسی کو نہیں سنا پائی تھی، لیکن علی نے اس راز کو دریافت کر لیا تھا، اور جب سب نے یہ سب جان لیا تو فاطمہ کی روح کو شانتی ملی۔ سب سمجھ گئے کہ قبرستان اور روح کا راز ایک ایسے چھپی ہوئی کہانی تھی جو لوگ سمجھ نہیں پائے۔ فاطمہ کی موت کے بعد بھی اس کی روح کا درد اب ختم ہو گیا تھا، اور سب کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ سچائی کو سمجھنا ضروری تھا۔